اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میرا مقالہ یہ دوسری قسط پیش خدمت ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ کی یاد کے علاوہ انسان کو اطمینان قلب یا کسی قسم کا سکون حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہ مقالہ ہے میرا، اس کو میں جو حصہ میں رہ گیا ہوں۔ آغاز پیدائش سے پہلے ماں کی گود میں تسکین اور حفاظت کے سامان انسان تلاش کرتا ہے، پھر اپنے دوستوں میں ڈھونڈتا ہے، پھر اپنی بیوی میں پانے کی کوشش کرتا ہے، مگر یہ تمام چیزیں وقتی توجہ تسکین کا موجب تو بنتی ہیں لیکن ابدی سکون نہیں دیتی اور تلاش جاری رہتی ہے۔ انسان ایک ایسی ہستی کی رفاقت چاہتا ہے وہ صرف وقتی سکون دینے والی نہ ہو، جس طرح شراب ہے اور دیگر مشاغل اور وقتی سکون پیدا کر دیتے ہیں، لیکن ایسا سب کچھ ماں جیسی شفقت اور دوستوں کی رفاقت اور بیوی جیسی تسکین، یہ تمام خصوصیات کسی ایک ذات میں اکٹھی نہیں ہو سکتی۔ پھر انسان اطمینان قلب تسکین کے مسئلے پر غور کرتا ہے تو وہ اپنے دل کے فیصلے کی بنا پر اپنے خالق کی محبت میں تلاش میں نکلتا ہے، کیونکہ اس کا دل حقیقی سرور اور اطمینان اپنے پیدا کرنے والی ہستی کی یاد میں اور عبادت میں ہی مضمر ہے۔ خدا بندوں کی عبادت پرستش سے بالکل بے نیاز ہے۔ اس کی حمد و ثنا کی اسے قطعاً انسان کی حمد و ثنا کی انسان کو قطعاً حاجت نہیں، حمد و ثنا کی اللہ تعالیٰ کو قطعاً حاجت نہیں۔ عبادت تو خدا کے قرب کا حاصل کرنے کا اور خود کو پاک کرنے کا ایک وسیلہ ہے۔ جس طرح گھر کے اندر روشنی کر کے ایک چراغ کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح انسان کا دل اللہ کی عبادت سے روشن ہوتا ہے۔ خلاصتاً یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ اللہ کی محبت ہی ہے جو مخلوق کی محبت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اگر درمیان سے اللہ کی محبت کو نکال دیا جائے تو دفتن انسانی تعلقات کا سارا منظرنامہ بدل جاتا ہے۔ اللہ کے نہ ہونے سے جو خلا پیدا ہوگا اس کے پر کرنے کے لیے انسان کی انا سامنے آ جاتی ہے۔ بالآخر دہریت کا نتیجہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بقول شخص سے کہ خدا مر جاتا ہے، بلکہ اس کے نتیجے میں اچانک ہزارہ جھوٹے خدا زندہ ہو جاتے ہیں، جن کی پرستش بالعموم دنیا میں اور بالخصوص مغربی تہذیب میں جاری ساری ہے۔ اس تہذیب میں جنسی تسکین کے بتوں کی پرستش کی جا رہی ہے۔ جنسی تسکین فیشن کی طرح مغرب میں زور پکڑ رہی ہے۔ ان کے نزدیک جنس ایک فطری جذبہ ہے جس کی بلا جھجک بلا روک ٹوک سر عام تسکین ہونی چاہیے۔ دنیا کے بیمار معاشروں میں ہر کوئی جنس کا اسیر ہو کر رہ جاتا ہے۔ جنسی جذبوں کی تسکین ہی ذات مقصود بن کر رہ جاتی ہے، لیکن یہ صورتحال مغربی معاشروں میں ہمیں نمایاں طور پر نظر آتی ہے۔ گویا نفس پرستی انسان کا مدعا و مقصد بن کر رہ گیا ہے۔ رحمی اور خونی رشتوں کی لطیف رفاقتیں بے حقیقت ہو کر رہ جاتی ہیں، چنانچہ مغربی خاندانی رشتوں کی رکاوٹوں کی جگہ جنس نے ڈیرے ڈالے ہوئے ہیں۔ شریک حیات کے انتخاب میں سارا فوکس توجہ اس کی شکل و صورت جنسی خد و خال پر مرکوز ہے۔ لڑکا لڑکی خود تعلیمی اداروں میں، نائٹ کلبوں یا سیر گاہوں وغیرہ میں ایک دوسرے کو پسند کر کے دوستی کر لیتے ہیں۔ یہ دوستی در حقیقت شہوت پرستی کا ایک مہذب طریق ہے۔ کچھ عرصہ بعد ان کا دل بھر جاتا ہے تو وہ نظریں کسی اور کی طرف جمنے لگتی ہیں۔ کئی دوست تبدیل ہوتے رہتے ہیں اور پھر شاد و نادر کے طور پر کسی دوستی کا انجام شادی ہوتا ہے۔ ایسی بہت سی دوستیاں شہوت رانی کا ذریعہ بن کر رہ جاتی ہیں۔ شادی کو لوگ شہوت رانی کی غرض سمجھتے ہیں، وہ غلطی کرتے ہیں۔ شہوت ایک فوری جذبہ ہے، اس میں انسان مال اندیشی نہیں کرتا۔ مثلا محبت کے جوش میں شادی ہوئی، مگر
شادی کے اصل غرض یہ نہیں تھی کہ تعلقات بڑھتے، بلکہ دیگر معاملات میں بھی خرابیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ محبت کو سامنے رکھ کر شادی کرتے ہیں، جب ان کا یہ جذبہ دور ہو جاتا ہے تو ان کی زندگی برباد ہو جاتی ہے۔ اسلام میں شادی کی غرض توقع اللہ، حفاظت نفس و نسل اور اپنی دینی دنیاوی امور میں بھلائی اور معاونت ہونی چاہیے۔ لیکن اسلام نے یہی سمجھایا کہ شادی ایک پاکیزہ بندھن اسے قرار دیا ہے۔ شادی کے نظام کے سوا کوئی بھی سماجی نظام ایک بے لگام مادر پدر آزادی اور فساد پر مبنی طرز عمل کو فروغ دیتا ہے۔ وہ مسترد کیے جانے کے لائق ہے، خواہ وہ سرسری نظر سے کتنے ہی پرکشش اور جاذب نظر ہی کیوں نہ دکھائی دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ شادی کے لیے حسن و جمال مال کو معیار نہ بناؤ، کیونکہ یہ دونوں چیزیں آنی جانی ہیں۔ حسن کی دنیا میں ایک سے ایک بڑھ کر حسین موجود ہے، مال میں بھی ایک سے ایک بڑھ کر مالدار ہے۔ اگرچہ یہ چیزیں معیار بناؤ گے تو پھر کس مقام پر پہنچ کر تسلی پاؤ گے؟ اس لیے دین کو معیار بناؤ کہ یہ قائم رہنے والی چیز ہے۔ یہاں دین سے مراد صرف نماز روزہ نہیں ہے، دین تو زندگی کے تمام شعبوں کا احاطہ کرتا ہے۔ اس لیے مرد عورت دونوں ایسے ساتھی کا انتخاب کریں جس میں وہ تمام خوبیاں موجود ہوں جو کامیاب زندگی گزارنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں، کیونکہ مومن کی جنت اس دنیا سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس زندگی کو جنت بنانے کے لیے مومن کو ایک دیندار ساتھی درکار ہے۔ شادی تمام تر احتیاطوں اور معلومات حاصل کرنے کے باوجود اندھیرے میں چھلانگ لانے والی صورت ہی ہوتی ہے۔ خدا معلوم نیچے پھولوں کی سیج ہے یا کانٹوں کی وادی۔ اس لیے عالم الغیب خدا سے استخارہ کے ذریعے رہنمائی ضرور حاصل کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ممکن ہے کہ تم جس چیز کو پسند کرتے ہو بالآخر تمہارے لیے نقصان دہ ہو، اور جو تمہیں پسند نہ ہو وہ بابرکت ہو۔ ایک ملد یا نیم ملد معاشرے میں جہاں موت کے بعد جزا سزا کا تصور کلیتاً رد کر دیا جاتا ہو، یہ تصور اتنا مبہم ہو کہ عملاً اس کا ہونا یا نہ ہونا ہو کر رہ جائے، وہاں جرم کی ٹھوس اخلاقی اصولوں پر مبنی تعریف تلاش کرنا بے حد مشکل ہے۔ ملد فلسفہ حیات کے مطابق سماجی نظام کا منتہائے نظر صرف اور صرف اتنا ہے کہ اس مختصر عرصہ حیات میں کو کسی نہ کسی طرح پورا کر لیا جائے، صرف پورا کر لیا جائے۔ فرد صرف اس معاشرے کے سامنے جواب دہ ہے جب تک وہ زندہ ہے، اور یہ جواب دہی بھی صرف ان جرائم تک محدود ہے جو دکھائی دیتے ہیں، جن کا سراغ نہیں لگایا جا سکتا۔ پر جو خدا اور یوم آخرت کے تصور سے خالی مادی معاشرے ہیں، مادہ پرستی کا شعار ہے، ایسے بے لگام معاشرہ کی سماجی بندھن اخلاقی قدریں بے معنی ہو کر رہ جاتی ہیں۔ مادی معاشرے جس معاشرے میں اخروی زندگی کے تصور کو بے معنی قرار دیا گیا، ایسا معاشرہ اعمال کی جواب دہی کے خوف سے آری ہے۔ ملد معاشرے کے لوگوں نے تو صرف چند روزہ زندگی گزارنی ہے، اور معاشرتی نظام میں تو محض اپنے فائدے کے لیے، ضرورت کے لیے وہ اخلاقی پابندیوں کو اختیار کرتے ہیں، ورنہ وہ اخلاقی پابندیاں ان کی راستے کی راہ کی رکاوٹ بن سکتی ہیں۔ ناظرین، یہ مقالہ جاری ہے اور اس کی آخری قسط پیش کی جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم
ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.